بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کراچی آئے ہیں اور آج ہم نے رینجرز ہیڈ کوارٹر کا صبح ناشتہ وہاں کیا اور جنرل افتخار صاحب کے ساتھ بہت زبردست تاریخی کام رینجرز کراچی میں کر رہی ہیں. اور پاک فوج کی طرح رینجرز کی بھی ایک داستان ہے جس نے کراچی میں امن کو یقینی بنایا. اب ہم یہ نادرا کے دفتر میں آئے، 3 دفتر مزید کھولنے کے جو 24 گھنٹے کھلے رہا کریں گے، اور 5 دفتر جو ہیں وہ ڈبل شفٹ ہوں گے. 3 24/7 ہوں گے اور 5 جو ہے وہ ڈبل شفٹ ہوں گے. 1 لاکھ لوگوں کو نئے شناختی کارڈ ہم نے ہر روز جاری کرنے ہیں، مفت، فری آف کاسٹ. اور سیکنڈلی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس 300 نئی گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں، جس میں بجائے اس کے کہ آج یہاں کارڈ جمع کراؤ اور پھر دفتر لینے جاؤ، وہ گاڑی وہیں کارڈ دے گی. اگر کوئی اس پہ ڈاکومنٹس کا اعتراض نہ ہو تو اس وقت 16 گاڑیاں کراچی میں اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر میں نادرا دفتر کھولنے کا اعلان کر رہا ہوں. کوئی پاکستان کی تحصیل ایسی نہیں ہوگی. لوگ بےچارے مسافروں کو لے کے، اکیلا آدمی تو کارڈ بھی بنانے نہیں آ سکتا اس ملک میں. جہاں اس کی تحصیل ہو اس کو وہاں پہ کارڈ ملے. اسی طرح ہم پاسپورٹ کا بھی کر رہے ہیں. سمری بھیج دی ہے فنانس میں کہ مزدور بیچارے کو 3500 یا 3000 میں 5 سال کا کارڈ ملتا ہے، پاسپورٹ ملتا ہے، وہ دوبارہ آتا ہے. اس کو ہم 10 سال کا کر رہے ہیں اسی قیمت پر عمران خان صاحب کی ہدایت میں. اور ہم چپ لگانے جا رہے ہیں پاسپورٹ میں، ای پاسپورٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم اپنے آپ کو کر سکیں. ایئرپورٹس کو سہولتیں بہتر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اب مہینہ پورا 1 مہینہ ہونے والا ہے اور جو لوگوں کی شکایات ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو ہم پورا کر سکیں. اور سندھ میں 22 نادرا سینٹر، 62 نادرا سینٹر ہیں اور 16 موبائل وین ہیں. 3 جو ہیں 24 آور مزید کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سے 3 کراچی میں ہوں گے، 1 حیدرآباد میں ہوگا اور 2 عمر کوٹ میں ہوں گے. پولیٹیکل بات چیت اگر نہ کرنی ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ورنہ کل 3 بجے. جی جی یہ بتا دیں کہ کراچی آنے کا ایک تو یہ بظاہر کوئی سرگرمیاں ہیں، کوئی اور بھی کوئی مسئلہ سرگرمیاں آپ کی ہے، سیاسی مقاصد ہیں اس دورے کے. اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اب دائرہ بھی ہو گیا اپنا الیکشن کمیشن کے باہر، فارن فنڈنگ کیس کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاناما 2 بنے گا. اور لوگ اس کو خاص طور پر، میں نے جو کل کہا تھا، میں مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں کسی کے تھرو، کیونکہ بہت ساری ان کی جائیدادیں مزید نکلنے جا رہی ہیں. اور جہاں تک کہ کل ان کا الیکشن کمیشن کے سامنے تھا، تو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر داخلہ نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر اتنا بڑا رسک لیا کہ ریڈ زون کو ہم نے فری کیا. جی، اس کے سامنے سپریم کورٹ بھی تھی، حالانکہ بڑے تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی ٹائم پر ختم کیا. اپوزیشن نے بھی تعاون کیا اور ہماری طرف سے بھی انہیں پورا تعاون دیا گیا. اگر اپوزیشن اسی طرح کا تعاون لانگ مارچ میں کرے گی تو ہماری طرف سے اسی قسم کا تعاون ہوگا. جی ابھی کچھ دن لگیں گے. ابھی وہ ذرا ریلوے آسان سا محکمہ تھا، یہاں کافی سارے ادارے ہیں. آج میں کل کوسٹ گارڈ کا بھی کل میں معائنہ کروں گا، جس طرح آج میں نے رینجرز کا کیا ہے، اور اسی طرح ایف سی کا بھی.
ایف سی یہاں تو نہیں ہے، ایف سی کوئٹہ اور ادھر جانا پڑے گا. اور کل میں لاہور ہوں گا، لیکن کل میں میڈیا سے 3 بجے بات کروں گا. جی مولانا صاحب میرے پیر بھائی ہیں، ویسے ہی مشتعل ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گی. دینی شخصیت کی حیثیت سے میں ان کا ساری زندگی احترام کروں گا. میں نے کبھی پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی ان کا نام احترام کے بغیر نہیں لیا، حالانکہ میرے بارے میں جو مرضی کہیں، میری طرف سے ان کے لیے احترام کا رشتہ رہے گا. لیکن ایک خبر ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں. آپ نقصان میں رہیں گے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا. اسرائیل کی آپ ریلی کرنے جا رہے ہیں، اور بابا کسی کی جرت ہے اس ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرے؟ ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی اگر وزیر داخلہ ہو تو اس ملک میں کوئی آدمی ختم نبوت کے خلاف قانون بنا سکتا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں، جو ختم نبوت کے خلاف قانون بن رہا تھا وہ مسلم لیگ نون لا رہی تھی، اور اس میں قومی اسمبلی میں فضل الرحمان کی جماعت نے ووٹ دیے، میں نے اس کو روکا. اور آپ 10 اسرائیلی ریلیاں کریں، اگر فضل الرحمان نے مجھے دعوت دی ہوتی تو میں اسرائیلی ریلی میں شرکت ہوتا. اور ختم نبوت کے جلسے میں خود تقریر کر رہا ہوں ایز اے وزیر داخلہ. کبھی آپ نے سوچا کہ وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسے میں تقریر کر رہا ہو؟ اور اب اور بھی دعوت آئے اور بھی تقریر کروں گا. جی بھائی، میں نے یہ بات نہیں کی. آپ مسکراتے چہرے سے سوال کریں نا. میں آپ کو ٹینس نظر آ رہا ہوں، آپ ٹینشن میں سوال کر رہے ہیں. میں اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا اور کسی کا کام نہیں کرتا. مجھے جو عمران خان نے وزیر داخلہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ کروں گا، اس میں کسی اور کو مداخلت نہیں کرنے دوں گا. باقی نیب میرے انڈر نہیں ہے. نیب جانے اور مراد علی شاہ صاحب بانے. میں مراد علی شاہ صاحب کو یہاں سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، آج بھیجوں گا، کہ سارے کراچی کو سیف سٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کے پاس فنڈ ہے، منظوری ہے. رینجرز جو ہے سارے کراچی میں کیمرے لگنے کی آج میں نے رینجر سے کہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ حکومت اس کی فنڈنگ کرے گی. 1 سال میں لگ جائیں، 2 سال میں لگ جائیں، یہ سیکیورٹی کی چیخ ختم ہو جائے گی. یہ میں نے کل کنٹرول روم میں دیکھا کہ انٹیریئر منسٹری میں 20 سال سے کنٹرول روم بنا ہوا تھا، کسی نے اس کو کھولا ہی نہیں. سارے 1800 کیمرے خراب پڑے تھے، اسے 1 دن پہلے ٹھیک کرایا چائنیز کمپنی سے، کیونکہ وہ کنٹریکٹ میں شامل تھا کہ وہ ٹھیک کرا کے دیں گے. اور وہاں بیٹھے ایک بندہ دکھائی دے رہا تھا. اور اب ہم اسلام آباد کیونکہ انہوں نے آنا ہے تو ایسے کیمرے اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں کہ گاڑیوں کے نمبر بھی آئیں اور ان کے چہرے بھی آئیں، تاکہ سیکیورٹی کا سینکڑوں لوگ لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. جی آپ کا سوال پہلے ہوگا. ایم کیو ایم ہماری بھائی تنظیم ہے. میرا ان سے ساری زندگی اچھا تعلق رہا ہے، آج بھی ایم کیو ایم سے میرا اچھا تعلق ہے. میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ آج میں نے ایم کیو ایم کی طرف سے جانا تھا. اگلی دفعہ جاؤں گا ایم کیو ایم کی طرف. لاسٹ 3 کوسچن آپ کا ایک ہو گیا. دیکھیں، ہم نے نادرا کو لوگوں کے معیار کے مطابق بنانا ہے. لوگوں کی شکایات ہیں وہ میں دور کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر کوئی دور ہیں. لیکن کارڈ اسی کو ملے گا جو پاکستانی ہوگا. کارڈ جو ہے پاکستان کی شناخت ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے آپ کو میں نے کہا کہ ہم پاسپورٹ جو ہے اسے سمارٹ پاسپورٹ بنانے جا رہے ہیں. جی بیٹے، دیکھیں اس کا بھی ہم نے ایک سسٹم نکالا ہے کہ 2-1 لاکھ لوگوں کو ہم جو افغان آرگنائزیشن ہے مہاجروں کی، ایک اس کو کیا کہیں گے، ہیں جی،
اس کو ہم نے اس سائڈ میں لیا ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم کسی کو شناختی کارڈ جاری نہیں کر رہے. لاسٹ کوشچن ایک بیٹی کو دے دو. جی بیٹے، آواز نہیں بیٹے آ رہی. مجھے اس کیس کا میں نے اخبار میں تھوڑا سا پڑھا تھا، اور وہ کیس کورٹ میں ہے. جو بھی کورٹ فیصلہ دے گی اسی 24 گھنٹوں میں اس پہ عمل کریں گے. دیکھیں بھائی، وہ وہاں شام غریبہ منا رہے تھے اور یہ یہاں جشن منا رہے تھے عمر کوٹ میں چارٹرڈ پلین میں. تو میں تو اس سے خوش ہوں بلاول سے. آپ جلتے ہیں سارے، کراچی جلتا ہے اس سے، لاہور جلتا ہے، اسلام آباد جلتا ہے، میں تو اس سے خوش ہوں. یہ وہاں اب میں کیا عرض کروں کہ کہاں کہاں سے لوگ لے کے آئے، بندے پورے نہیں ہوئے. اور میرا خیال ہے آگے پی ڈی ایم کے جلسوں میں عمران خان کو لوگ بھی، پی ٹی آئی کو بھی کہنا چاہیے کہ اس میں شامل ہو. تھینک یو ویری مچ.